बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स यही सवाल करता हुआ नजर आता है कि काश आज इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को लीड कर रहे होते, वज़ीर आज़म होते, तो हालात ऐसे ना होते। पाकिस्तान में वो तमाम कुव्वतें जो इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं, वो तमाम लोग जिन्हें इस इक़्तिदार के ऊपर बिठाया गया, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, वो भी अब आपको यही आवाज़ लगाते हुए नजर आएंगे कि काश इस मुल्क का वज़ीर आज़म आज इमरान खान होता तो शायद मुल्क के अंदर जितनी भी कुव्वतें इस वक्त आपको बिखरी हुई नज़र आती हैं, जितने भी लोग इस वक्त मुंतशिर हैं, इन्हें इकट्ठा करने में इमरान खान अपना किरदार अदा करते हैं। यही बात जी नुसरत जवेद साहब इमरान खान के एक बहुत बड़े नाकिद हैं। इमरान खान पर आपको अक्सर और बेशतर इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें तनकीद नज़र आएगी और बहुत सारी स्टोरीज एंटी इमरान खान आपको करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी ये सवाल उठा दिया कि मैं कई दोस्तों से जब भी बात करता हूं तो एक ही चीज़ वो मेरे से शेयर करते हैं कि काश आज पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, काश हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान होता। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान में उन लोगों को भी अब नज़र आता है, पाकिस्तान की आवाम को और उस जद्दोजहद को देखने के बाद, कि इस हकूमत से हालात काबू नहीं हो रहे। आपने मईशत को तबाह कर दिया, मईशत को सहारा नहीं दे सके बल्कि भिखारी बना दिया इस कौम को। उस महाज के ऊपर भी आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। पाकिस्तान के जो खारजी महाज था वहाँ पर भी अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें, आप नाकाम हो गए। पाकिस्तान को आपने अमेरिका या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वहाँ पर हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, वहाँ भी आपकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर लापता है। और जब हमारे मुल्क पर भारत लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहा है तो हमारा महाज ये भी गर्म ज़रूर है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो उन लोगों को इसका जवाब दे सके। इसलिए आज सब लोगों को इमरान खान की याद आ रही है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये बात यहाँ नहीं रुकती। फैसल वाडा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े तर्जुमान और उनके बीरबल हैं, उनके खैर खां हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आज उन्होंने भी ये कहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं कि शहबाज शरीफ स्टेटमेंट का किरदार अदा करें, इमरान खान को बुलाएं, वीडियो लिंक या फ़ोन कॉल पर ले लें या उनके नामजद करदा लीडर को बुलाएं, लेकिन उनसे बात ज़रूर करें। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी मेरी इतला, जो मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर अगर पाकिस्तान की आवाम को कोई मुत्तहद कर सकता है, बेशक हमने उसे जेल में डाल दिया, वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जी मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब ने भी किया और उन्होंने किन अल्फाज में मुतालबा किया, एक इंटरव्यू दिया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर जितने इल्ज़ाम हैं हम सब काबिले मुज़म्मत समझते हैं और ये सब काबिले ज़मानत हैं। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए क्योंकि इमरान खान ही कौमी इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। इमरान खान की रिहाई के बाद ऐसी फ़िज़ा कायम होगी कि सारी आवाम भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज की हमायत करेगी और इंडिया का ख्याल है कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है और मौजूदा हुकूमत के पास क्रेडिबिलिटी नहीं, तो शायद हमारे एक्शन का कौम मुत्तहद होकर जवाब ना दे सके। देखें, जो जंगें हैं ना वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, वो मुत्तहद होकर इत्तेहाद के साथ लड़ी जाती है। जब पूरी कौम एक आवाज़ होकर आपको जवाब देगी तो फिर भारत को भी पता चलेगा कि जिस कौम से हम लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कौम खुद नहीं लड़ती बल्कि इनके जज्बे लड़ते हैं। लेकिन जब आपको इंतशार नज़र आएगा, जब आपको पानी के मामले के ऊपर हुकूमत बिखरी हुई नज़र आएगी, लोग सियासत करेंगे, बलूचिस्तान चल रहा है, लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार बग़ैर वारंट के किया जाता है, लोगों पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और इमरान खान इसकी ज़िंदा जागती मिसाल आपके सामने है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नोट भी होती हैं। जब केपी के हालात आपके सामने हो, वहाँ पर हुकूमत की कोई रिट नज़र ना आए और दहशतगर्द दंदनाते फिरें, ऑपरेशन हो रहा हो, तो ये हालात भारत जो हमारा दुश्मन है वो भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। और आप देख लें कि कोयटा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, धमाका हुआ, कुछ लोग हमारे शहीद हो गए और जिसने दिफा करना है, हमारा वज़ीर दिफा, वो अपने मौक़िफ़ का दिफा नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम के मौक़िफ़ का या हमारी सरहदों का
دفاع کیسے کرے گا، یہ وہ سوال ہے کہ آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور اس وقت بھارت میں کیا صورتحال ہے، کچھ میں آپ کو سرحد کے اس پار کی خبر بھی دے دوں، اور پھر امریکہ اور سعودی عرب میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں میرے پاس ہیں۔ ایک تو جی، بھارت کے لڑاکا طیارے نے مدھیہ پردیش کے شیو پوری ضلع میں ایک شہری علاقے پر بم گرایا، اور یہ واقعہ جی صبح 11 بجے کے قریب ایک ٹیچر منوج ساگر کے گھر کی چھت پر ایک نامعلوم بھاری چیز آ کر گرتی ہے، اور بعد میں انڈین ایئر فورس نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر بتایا کہ غلطی سے ہوا، اور اس واقعے کی تحقیقات اس وقت جاری ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھی تو انڈین ایئر فورس نے طیارہ غلطی سے اپنے ہی علاقے میں گرا دیا تھا، جسے 4 سے 5 ایئر فورس جو ان کے افسر تھے وہ ہلاک بھی ہو گئے۔ اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ دیکھیں، پاکستان میں F-16 طیاروں نے یہ کارروائی کی، جس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ یہ F-16 طیارے نہیں تھے، بلکہ پاکستان کی فضائیہ کا جذبہ تھا، جس جذبے نے آپ کے طیارے اور آپ کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور ویسے ایک اور خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سکھ فار جسٹس کے رہنما جی، سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنون نے بھارتی فوج میں شامل سکھ اہلکاروں کو پاکستان کے خلاف کسی جنگ یا جارحیت کا حصہ نہ بننے کا مشورہ دیا ہے۔ سکھوں کا اصل دشمن نریندر مودی اور بھارتی فوج ہے، جبکہ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ہے، اور خالصتان کی آزادی کے بعد ایک فطری اتحاد ہمارا پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں، جہاں پر یہ تمام آوازیں مودی کے خلاف اٹھ رہی ہیں، وہیں پر مودی سرکار اس وقت بکھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ مودی صاحب نے گجرات کے اندر جو کچھ کیا اور جو ان کو نام دیا گیا، اور جن لوگوں کو جب بھی کوئی فیک انکاؤنٹر کی بات کرتا ہے اور اس فالس فلیگ آپریشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو یا تو انہیں فیک انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے یا پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور مودی حکومت پر سوال اٹھانے والے کشمیری صحافی کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ صحافی نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ سخت ترین سیکیورٹی کے باوجود پہلگام میں دہشت گردی کیوں ممکن ہوئی؟ حملے کے وقت 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی تھی؟ اب یہ سوال صرف ایک کشمیری صحافی نے نہیں اٹھایا، بلکہ کانگریس کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا، اور 5 انتہائی اہم سوال پوچھے ہیں نریندر مودی کی سرکار سے۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر کانگریس سمیت بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور 5 اہم سوالات پوچھے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مودی حکومت سے سوالات کیے گئے کہ پہلگام کیسے ہوا، انٹیلیجنس کیسے ناکام ہوئی، سرحد پار سے اگر کوئی آیا تو کیسے آیا، 26 لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے، کیا وزیر داخلہ امت شاہ استعفیٰ دیں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی حملے کی ذمہ داری قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب یہ تمام سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ویورز، اس کا اب ایک ریاکشن بھی آتا ہے نا، اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ سرحد کے پار سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے علاقے میں آ کر دہشت گردی کی اور پھر وہ چلے گئے، تو آپ جو 7 لاکھ فوج لائن آف کنٹرول کے ساتھ موجود ہے، وہ کر کیا رہی تھی؟ وہ بھنگ پی کر سو تو نہیں رہی تھی؟ تو یہ لوگ آپ کے اپنے تھے۔ ایک فالس فلیگ آپریشن، یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو کانگریس نے سوال اٹھایا، اور پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا یہ سوال ہے کہ 7 لاکھ فوج کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اور 3 لوگ آتے ہیں، 28 لوگوں کو مارتے ہیں، اور آپ کی جو فوج ہے وہ کر کیا رہی تھی؟ اب اس کا ایک ریاکشن یہ بھی آیا کہ پاکستانی ماہی گیروں کا قتل کی شکل میں، اور عطا طارق صاحب نے جی خبر دی ہے کہ اگر بھارتی جیلوں میں کوئی پاکستانی ماہی گیر یا چرواہا قید ہے تو بھارت نے ان کا انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں جی کہ بانڈی پورہ میں الطاف لالی نامی شخص کو گھر سے اغوا کر کے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ اڑی سیکٹر میں بھی محمد فاروق اور محمد دین کو شہید کیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلگام واقعے کی FIR بھارت کی بکھلاہٹ کا ایک اور ثبوت ہے۔ اب یہ FIR کو غور کریں، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ واقعے کے 10 منٹ کے بعد ہی FIR درج کر لی گئی، اور یہ کیسا واقعہ ہے جس کی FIR واقعے کے 10 منٹ بعد آپ درج کرتے ہیں؟ اب اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ پہلے سے پلان شدہ تھا، یعنی کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ واقعہ اتنے بجے ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کی FIR درج کریں گے، اور جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے کچھ خاکے بھی جاری کیے گئے۔ اگر آپ بھارتی میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ پاکستان کے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ پاکستان جو آج سینٹ کے اندر جو قرارداد پاس کی گئی، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی دنیا میں کسی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ سامنے کوئی بھی ہو۔ عام لوگوں کو مارنا اور اس طرح سے قہر مچانا پاکستان
کا کوئی یہ 25 کروڑ عوام کبھی بھی اس قسم کے واقعے کی سپورٹ نہیں کرے گا۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دوں کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی کال موصول ہوئی ہے جی ڈار صاحب کو، اور انہوں نے اپنے اس گفتگو کے اندر جو سچویشن ہے اس وقت بارڈر کی اس پہ بریف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلگام حملے کے اندر کون ملوث تھا اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں یہ بھی سعودی عرب کو بتائے گئے، انہیں اعتماد میں لیا گیا، اور دوسری طرف سعودی عرب کا انڈیا سے بھی رابطہ ہوا، اور پھر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں جی انڈین سائٹ کے جے شنکر، انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کیا اور اس کی کنفرمیشن بھی دی ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو فون کر کے کہا اور واقعے کی مذمت بھی کی اور اظہار ہمدردی بھی کیا، یکجہتی بھی کیا، سب کچھ ٹھیک ہے آپ کریں۔ اور اس وقت جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی انڈیا میں جب یہ واقعہ پیش آیا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، اور انہوں نے اس خطے کی ہسٹری تبدیل کر کے رکھ دی۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مسئلہ کب شروع ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وائٹ ہاؤس میں عمران خان نے دورہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کے اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیر کے معاملے کو لے کر، لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے دور کر لیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور کشمیر پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ہزاروں سال سے لڑائی کا ہے۔ اب جو ان کا بیان تھا اور وہ اس خطے کی ہسٹری کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کشمیر میں حملے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے تو کیا آپ ان ممالک کو کوئی پیغام دیں گے یا ان ممالک کے رہنماؤں سے بات کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے لیڈروں کو جانتے ہیں، تاہم پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ تاریخ میں گڑبڑ کر گئے، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک کشمیر پر 1000 سال سے لڑ رہے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ 1000 سال سے چل رہا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ بری صورتحال ہے۔ طیارے میں موجود صحافیوں میں سے کسی نے غلطی درست نہیں کی کہ مسئلہ کشمیر 1947 میں غلط تقسیم ہند کے نتیجے میں پیدا ہوا، 1500 سال پہلے کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صحافی نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ آیا آپ کو تشویش ہے کہ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر تناؤ ہے، جس پر ٹرمپ نے پھر کہا کہ اس سرحد پر 1500 سال سے کشیدگی ہے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح سے مسئلے کا حل نکال لیں گے، مجھے اس بارے میں یقین ہے۔ اب پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کس بات کا یقین ہے، پہلے بھائی جان اپنی ہسٹری ٹھیک کریں، اور جس شخص کو اس خطے کی ہسٹری کا نہیں پتا وہ کس طرح یقین سے کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اب اس کے بعد اسرائیل کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں اطلاعات کے مطابق سری نگر میں چند اسرائیلی نیشنل لوگوں کی موجودگی کی خبر سامنے آئی۔ اب اس پہ کتنی صداقت ہے، اوبیسلی اس کو کچھ ویب سائٹ نے رپورٹ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کی جی وارننگ ہے، اور انہوں نے سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا۔ اچھا اب انہوں نے سکھر جلسہ رکھا اور یہ خوشی منائی ہے کہ دیکھو ہم نے پانی تقسیم نہیں ہونے دیا، ہم نے نہریں جو بنانے کا اعلان کیا گیا تھا ان نہروں کو ہم روک کر آ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بھارت نے آپ کا پانی روک لیا۔ اب یہ بلاول زرداری نے کون سا بھاشن دیا اور وہ کیا کلیم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ پانی کا مسئلہ کتنا پرانا ہے اور ہمارا پانی کیا اس سے پہلے ہی بند ہو چکا ہے؟ ویورز اس کے حوالے سے بھی کچھ حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ زرداری صاحب کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مودی سن لے، درائے سندھ ہمارا ہے، اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون، ہم ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے، ہماری فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اور کینال منصوبے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ تمام صوبوں کی رضامندی کے بغیر کینال نہیں بن سکتے، طے ہو گیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ اچھا اب یہ معاملہ اگر آپ غور کریں نا تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، مجھے یاد ہے کہ 92 کے اندر، اور پھر اس کے بعد سیلاب آیا، راوی آپ کو مجھے اس وقت بھرا ہوا نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی راوی کو بھرا ہوا نہیں دیکھا۔ اب تو راوی خیر ایک کالے ایک جوہڑ کا منظر پیش کرتا ہے، اور وہ راوی میں آپ کو پانی نہیں ملے گا، راوی کا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راوی کے پانی کو انہوں نے بہت پہلے روک لیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ ستلج کی بات کریں، وہاں بھی پانی کی یہی سچویشن ہے، تو آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے پانی روک دیا اور بھارت یہ کر رہا ہے؟ بھارت سر بہت پہلے یہ کر چکا ہے، اور انہوں نے رن آف دا ریور
دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے اپنے جو بجلی کے پروجیکٹس تھے وہ بنائے، اور پانی کو وہ روک لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، اور وہ پانی پاکستان میں نہیں آتا، تو وہ پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، ہوا یہ ہے کہ اعلان شاید اب ہوا ہے، پانی انہوں نے بہت پہلے روک لیا تھا، اور آپ اگر لاہور سے ہیں، پنجاب سے ہیں، تو آپ دیکھ لیں جا کے ستلج کی سچویشن، راوی کی سچویشن، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا پانی بھارت بہت پہلے روک چکا ہے۔ اب یہ صرف اعلانات اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما جی راشد محمود سمرو صاحب، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھارت نے پانی بند کرنے کی غلطی کی تو بھارت میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں ناشتہ کریں گے، اور بھارت ذرا پانی بند کر کے تو دکھائے، پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے لڑنا پڑا تو پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم لڑیں گے، ہم اپنے پانی کے لیے لڑ سکتے ہیں اور بھارت کا جینا دوبر کر دیں گے۔ میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں، ذرا آپ حالات کو چیک کر لیں، جا کر پانی کی جو ہسٹری ہے اسے اٹھا کر دیکھ لیں۔ بھارت نے ہمارا پانی بہت پہلے بند کر دیا تھا، لیکن اوور دا ایئرز ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر آواز بلند نہیں کرتی۔ راوی کی سچویشن میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا، آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پانی ہمارا بہت پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اور آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ عالیہ حمزہ کی رہائی اور اس کے بعد ان کا پہلا پیغام جاری ہوا ہے، اور عالیہ حمزہ نے اپنی رہائی کے بعد یوم تاسیس کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس دن وزیر اعظم عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، میں یوم تاسیس کے موقع پر جبر برداشت کرنے والے کارکنان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اصل یوم تاسیس اس دن ہوگا جب عمران خان کی رہائی ہوگی۔ علیمہ خان کا بھی پیغام جاری ہوا یوم تاسیس کے موقع پر، لیکن ویورز، جو عدالت کے اندر مکالمہ ہوا ہے جسٹس ڈوگر کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیسز توہین عدالت کے ان کو فکس کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالت ان درخواستوں کا کیا کرتی ہے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے دائر کی ہیں۔ علیمہ خان نے جو ان کی گفتگو ہے اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے کورٹ آرڈرز کے ساتھ جو رویہ جیل حکام کا ہوتا تھا تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی، اب ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا، اس لیے ہمیں ہائی کورٹ بار بار آنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب علیمہ بیوی نے تو یہ کہا نا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیل میں ویسے تو آئسولیٹ ہوں گے، ان تک کسی کا ایکسیس نہیں ہے، خاندان کے لوگ نہیں مل رہے، لیکن آپ یقین کریں، میرے اس فون کے اوپر جو میں نے پبلک میں یہ نمبر دیا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ فون کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عمران خان لوگوں کی دعاؤں میں ہمیشہ ہے، تو عمران خان آئسولیٹ نہیں ہو سکتے۔ آئسولیٹ تو وہ لوگ ہو رہے ہیں جو آپ کو ہر وقت سکرین پہ نظر آتے ہیں، جو آپ کو ہر وقت پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شاید ان کی وکالت پاکستان کا مقدمہ آپ کو جتا نہیں سکے گی۔ اب تو ان کے اپنے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو میں اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان مکمل طور پر آئسولیٹ ہو گئے، تو عمران خان کو کوئی آئسولیٹ نہیں کر سکتا۔ عمران خان لوگوں کی دعاؤں میں ہیں، اور ان بربلوں کی خواہشات کے اندر بھی اب آپ کو عمران خان نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ کاش آج وزیر اعظم عمران خان ہوتا تو ہم مودی کو جواب دیتے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کم از کم وہ مائک گرانے والی تقریر ہی کرتے نا، تو پیغام تو جاتا، لیکن وہ ایسی تقریریں کس کے خلاف کرتے ہیں؟ وہ آصف علی زرداری کے خلاف کر سکتے ہیں، آج ان کے وہ دوست ہیں۔ وہ عمران خان کے خلاف کر سکتے ہیں، آج عمران خان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد آج آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم وہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصنوعی لیڈرشپ کبھی بھی مودی کو جواب نہیں دے گی، اسی لیے عمران خان کی آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جسٹس ڈوگر کو سارا واقعہ بتایا، میں نے جسٹس ڈوگر کو ڈیجیٹلائزیشن کا مشورہ دیا، چیف جسٹس ڈوگر کو ہم نے یقین دہانی کروائی کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیف جسٹس ڈوگر نے منگل والی ملاقات نہ ہونے پر ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے پیغام بھیجنے کے لیے اور پھر ملاقات کا کہا کہ ضرور ہوگی۔ علیمہ خان اور جسٹس ڈوگر کا مکالمہ ذرا دوستو آپ ملاحظہ کیجئے کہ کیا توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہے کہ میں نے جسٹس ڈوگر سے سوال کیا کہ اگر یہ میرے وکلا توہین عدالت کریں تو کیا آپ ان کو سزا دیں گے؟ تو ڈوگر صاحب نے کہا جی بالکل، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر جیل کا عملہ یہ کام کرے تو کیا ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ تو جسٹس ڈوگر نے کہا کہ انہیں بھی جیل جانا ہوگا۔ تو ویورز، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال ہے، اور پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے، اور عمران خان نے یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر جسٹس ڈوگر صاحب کو بھی،
मिस्टर गौहर साहब ने इस हवाले से कुछ बातें कही और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हिदायत पर ख़त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले कर दिया है। कानून और आइन की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मैं उनका जायज़ा ले रहा हूँ। ख़त चीफ जस्टिस या हफीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया। ख़त में आइन और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने की इस्तदा की गई। मिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की जी गुफ्तगू इस हवाले से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को बताया कि पुलिस वाले मुझे और अलीमा खान और फैमिली को 2-3 मील दूर ही बंदूकें तान कर रोक लेते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने परेशानी और तशवीश का इजहार किया और कहा कि मैं एक्शन लूँगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने यह भी कहा कि ज़ुबान बंदी का कोई हुक्म नहीं दिया, आप गेट के अलावा जहाँ मर्जी बात करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। चीफ जस्टिस बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई, उम्मीद है कि बेहतरी होगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस भी शाम को टीवी ज़रूर देखते होंगे, उनको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कानून जिसकी वो रखवाली के लिए बैठे हैं वो असल में कानून नहीं है बल्कि जंगल का कानून है। जंगल में बादशाह सलामत का हुक्म चलता है और बादशाह सुहेल वड़ाई साहब के मुताबिक बब्बर शेर है। और अब मेरा ख्याल है कि लोगों को पीछे हटना चाहिए। पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए आप पीछे हटें। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, दुश्मन घात लगा कर बैठा है। इमरान खान इस कौम का दुश्मन नहीं है। इमरान खान माफियाज का दुश्मन तो हो सकता है, इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है और उसका कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसे आप सज़ा दे रहे हैं। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं और शायद अब हमें ऐसा लीडर कभी ना मिल सके, लेकिन पाकिस्तान में हमारी कारकर्दगी और हमारी जो अगर कहा जाए ना कि क्वालिटी क्या है, हम अच्छे लोगों को ज़ाया कर देते हैं। तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। हम इंजीनियर ज़ाया कर रहे हैं, हम डॉक्टर ज़ाया कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट ज़ाया कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार किया, लेकिन वो खिदमत बाहर बैठकर गोरों की कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की कर रहे हैं। और जब कोई लीडर आता है तो हम उसे जेल में डालकर ज़ाया कर देते हैं। तो कब तक इसी तरह ये काम होता रहेगा? पाकिस्तान में ताकतों को चाहिए अपनी अना से निकल कर बाहर ज़रा सोचें। अब आपने ये जो एक फायर वॉल हटाई है और पता ही चल रहा है कि पाकिस्तान में ट्विटर अकाउंट्स भी बहाल हो जाते हैं। आज आप देखें लंदन के अंदर एहतजाज हुआ, किसी एक ने कहा कि हम नहीं आएंगे, पाकिस्तानी पहुँचे और उन्होंने जो इंडियंस हाई कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे उनके सामने खड़े होकर ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाती है जब आपने हमारे मुल्क की तरफ देखेंगे। और व्यूअर्स साहब, एक एहतजाज इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानियों को ज़रूर इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी पहुंचना चाहिए। आपका ताल्लुक किसी भी शहर से है, आप किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान ने आपको पुकारा है, आप ज़रूर जाएँ इंडियन हाई कमीशन के बाहर और जाकर एहतजाज अपना ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा और उन्हें बताएँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने वतन की हिफाजत करना भी जानती है, चाहे आप अपने मुल्क में हों या ना हो। सरहद पर जिस तरह फ़ौजी खड़ा इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है, हम भी अपने मुल्क की नज़ाती सरहदों की हिफाजत करना जो है वो जानते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ जी टाइम कम से कम हो जाए, इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए। इंशाल्लाह जब खबरें ज़्यादा हों तो 3-4 मिनट ऊपर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।